لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علوم القرآن میں ہمارا آج کا مبحث ہے امثال القرآن. قرآن عظیم الشان میں اللہ جل شانہ مثالوں سے بہت سی چیزوں کی وضاحت فرماتے ہیں. چنانچہ مفسرین کرام نے علوم القرآن کے حوالے سے اسے بھی اپنا مبحث بنایا ہے. قرآن عظیم الشان کافی ارشادات سمجھانے کی امثال بھی بیان فرمائیں گی. امثال اور مثل کا لفظ بھی قرآن عظیم الشان کا موضوع رہا ہے. مثل کا اپنا لفظ قرآن عظیم الشان میں بار بار ذکر ہوتا ہے. اور اللہ جل شانہ اسے مختلف صیغوں سے لاتے ہیں. مثلاً مثل کا لفظ ہے میم سا لام، اور میم اور سا دونوں پر فتحہ ہے، زبر ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. سورہ بقرہ آیت نمبر 171 میں پھر فرماتے ہیں
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، آیت نمبر 171 میں 2 بار۔ یہی سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 214 میں پھر ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 261، اس میں 2 بار پھر ذکر کرتے ہیں۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر فرمایا کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ۔ یہی سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں پھر فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ 265 میں پھر 2 بار ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، پھر فرماتے ہیں کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 59 میں 1:60 میں 2 بار ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 117 میں پھر 2 بار ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، سورہ اعراف آیت نمبر 176 میں پھر ذکر کرتے ہیں 2 بار۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اور ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، سورہ یونس آیت نمبر 24 میں انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، سورہ ہود آیت نمبر 24۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، سورہ رعد آیت نمبر 35۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار، سورہ ابراہیم آیت نمبر 18۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح، سورہ ابراہیم آیت نمبر 26۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ، سورہ نحل آیت نمبر 60، 2 بار ذکر ہوتا ہے اس میں بھی۔ فرمایا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورہ اسرا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89، 1:90۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کے ہر چیز کی مثالیں بتائی ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 45، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ۔ سورہ کہف آیت نمبر 54 میں دوبارہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ سورہ حج آیت نمبر 73، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ سورہ نور آیت نمبر 35، فرمایا مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ۔ سورہ فرقان آیت نمبر 33، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 دو بار ذکر ہوتا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا۔ سورہ روم آیت نمبر 27، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ روم دوبارہ آیت نمبر 58، فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ سورہ زمر آیت نمبر 27 میں بالکل یہی کلمات دوبارہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ سورہ زخرف آیت نمبر 8، فرمایا فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَعْسًا بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ سورہ محمد آیت نمبر 15، مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ۔ سورہ حدید آیت نمبر 20، فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ۔ سورہ حشر آیت نمبر 15، کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم۔ سورہ حشر آیت نمبر 16، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 5، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها۔ دوبارہ پھر ذکر ہوتا ہے اسی سورہ جمعہ اسی آیت میں، پھر تیسری بار بھی ذکر ہوتا ہے۔ آیت ایک ہی ہے، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ۔ مثلاً کا لفظ قرآن کریم میں یہ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی بار ذکر ہوا، مثل کا لفظ، مثلاً کا لفظ بھی 22 مرتبہ ذکر ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26 میں 2 بار،
ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 177۔ فرمایا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا۔ سورہ ہود آیت نمبر 24۔ هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ سورہ نحل میں اللہ جل شانہ 3 بار اسے ذکر کرتے ہیں، آیت نمبر 75، 76 اور 112۔ ترتیب: ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء۔ دوسری جگہ: وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا يقدر على شيء۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ۔ سورہ کہف آیت نمبر 32۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ سورہ نور آیت نمبر 34۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ سورہ روم آیت نمبر 28۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 13۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون۔ یہی سورہ یاسین آیت نمبر 78۔ وضرب لهم مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 29۔ 2 بار ذکر ہوتا ہے اس میں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون۔ آیت نمبر 17۔ آیت نمبر 56 میں فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین۔ سورہ زخرف آیت نمبر 57 میں پھر وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ سورہ زخرف آیت نمبر 49۔ آیت نمبر 59، 61۔ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ سورہ تحریم آیت نمبر 10۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط۔ سورہ تحریم آیت نمبر 11۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ۔ سورہ مدثر آیت نمبر 31۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ مثلہ کا لفظ قرآن میں 3 بار ذکر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ سورہ انعام آیت نمبر 122۔ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ سورہ اعراف 176۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ مثلهم کا لفظ قرآن میں 3 بار ذکر ہوتا ہے۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 17۔ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ سورہ فتح آیت نمبر 29۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، پھر ذکر ہوتا ہے اسی 29 میں، ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه۔ امثال، الامثال کا لفظ قرآن کریم میں 11 بار ذکر ہوتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 17 میں فرمایا کذالک یضرب اللہ الامثال۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 25 میں فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہی سورہ ابراہیم آیت نمبر 45 میں فرمایا وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 74 میں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ اسراء آیت نمبر 48 میں انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا۔ سورہ نور آیت نمبر 35 وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورہ فرقان آیت نمبر 9 انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 39 میں پھر وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 43 الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 23 میں وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ کوئی سعید استاد؟ سورہ حشر آیت نمبر 21 وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ امثالکم قرآن کریم نے ذکر کیا 4 بار سورہ انعام آیت نمبر 38 میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 194 إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَالُكُمْ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ، آپ بندے ہیں تمہاری طرح۔ سورہ محمد آیت نمبر 38 وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالُكُمْ۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 61 عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالُكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ امثالھا، ہا کی طرف مضاف کر کے امثال کو ذکر کیا، ضمیر مؤنث غائب۔ سورہ انعام آیت نمبر 160 من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔
سورہ محمد آیت نمبر 10. دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالهم. سورہ محمد آیت نمبر 3. کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم. سورہ انسان، سورہ دہر بھی اسے کہتے ہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس صورت میں آیت نمبر 28 میں وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. المثلات کا لفظ بھی ذکر ہے سورہ رعد میں آیت نمبر 6. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ. المثلا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 63 میں وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. التماثیل سورہ انبیاء آیت نمبر 52. اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. سورہ سبا آیت نمبر 13. یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب. اس کے علاوہ تمثل کا صیغہ ذکر ہوتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 17 میں. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. امثلهم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 104. اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما. مثل کا لفظ قرآن کریم میں 31 بار آیا ہے. اس کے علاوہ اور مادے بھی ہیں مثلکم، مثلنا، مثلہم، مثلہا، مثلہی، مثلہو، کہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں. مثل کا لفظ سورہ بقرہ آیت نمبر 113. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. مثل 118 میں یہی سورہ بقرہ ہے. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم. 137 یہی سورہ بقرہ ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. سورہ بقرہ 194. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. 228. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. 233. وَعَلَى الْوَارِثِ مثل ذلك مثل ذلك. 275. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. سورہ آل عمران آیت نمبر 73. قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم. سورہ نساء آیت نمبر 11. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. سورہ نساء آیت نمبر 176. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً
رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 31، آیت نمبر 95، سورہ انعام آیت نمبر 93، 124، سورہ انفال آیت نمبر 31، سورہ یونس آیت نمبر 102۔ سورہ ہود آیت نمبر 89، 190۔ سورہ نحل آیت نمبر 126۔ سورہ اسرا آیت نمبر 88۔ سورہ حج آیت نمبر 60۔ سورہ مومنون آیت نمبر 81۔ سورہ قصص آیت نمبر 48۔ پھر سورہ قصص آیت نمبر 79، 1 کم 80۔ سورہ فاطر آیت نمبر 14۔ سورہ صافات آیت نمبر 61۔ سورہ غافر آیت نمبر 30 اور 31، دونوں میں 2 بار ذکر ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 13۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 33، اور یہی سورہ ذاریات ہے آیت نمبر 59۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 11۔ بہر کیف تو بار بار یہ لفظ ذکر ہوا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس میں حکم پر منطبق کرنا اور اس کا نتیجہ نکالنا ضروری، امثال کے لیے محاورات کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس موضوع پر عبد العزیز بن عبد السلام 7ویں ہجری صدی ہجری کا ایک عالم ہے، 660 ہجری میں وفات پایا۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الاشارہ، وہ مختصر اور جامع کتاب ہے اس حوالے سے۔ امثال القرآن سمجھانے کے لیے، ہدایت کے لیے قرآن کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا شیخ محمد بن حسین سلمی نے اللہم یتفکرون وجہ حکمت بیان فرمائی تاکہ لوگ اس میں فکر کریں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ زمر میں آیت نمبر 27 میں، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ نصیحت حاصل کریں۔
لیکن یاد رہے کہ امثال کو سمجھنے کے لیے قواعد کا سمجھنا ضروری ہے، جو تشبیہ اور مجاز کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں ہی ارشاد ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 44، ہم نے ابھی پڑھا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ ہر آدمی کا میدان نہیں ہے، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور ان کو عالم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جہلا یا دین کے معاندین ان قرآن کریم میں ذکر کی گئی مثالوں سے حکمت اور نصیحت اور فوائد نہیں لیتے، نقصان کرتے ہیں اپنا۔ سورہ بقرہ میں اللہ جل شانہ نے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یضل بہ کثیرا، منافق جو کافر کے ہی حکم میں ہوتا ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ فرماتے ہیں وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں کلمہ مثل ہم نے پڑھا، مثلات، مثل وغیرہ ذکر ہوتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے، تاکہ ایک قول سے دوسرے قول کی وضاحت ہو سکے۔ فرمایا مثلاً کلمتاً طیبتاً کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 سے 26 تک۔ کلمہ طیبہ کی مثال بقا اور دوام میں انسانی دسترس سے محفوظ رہنے میں شجرہ طیبہ کھجور کے پودے کی، اور کلمہ خبیثہ کی مثال فنا اور عارضی وجود اور ذلت میں جھاڑی جیسی ہے۔ مثل کا دوسرا معنی عبرت بھی ہے۔ مثل جیسا کہ سورہ زخرف میں اقوام سابقہ کی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں پھر کر ڈالا ان کو گئے گزرے اور ایک نذیر پچھلوں کے واسطے، آنے والے لوگوں کے لیے مثال بنا دیا۔ تیسرا معنی صورت اور کیفیت کا بیان کرنا ہے۔ مثل فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، سورہ محمد آیت نمبر 15۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اس طرح اللہ جل شانہ کی مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ سورہ روم میں فرماتے ہیں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کتاب الاشارہ میں صاحب کتاب الاشارہ فرماتے ہیں کہ امثال کے بیان کرنے کی حکمت 6 باتیں ہیں۔ نمبر 1 نیکی کی ترغیب، نمبر 2 بدی سے نفرت، برائی سے، نمبر 3 مدح تعریف، نمبر 4 مذمت، جیسا کہ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ میں ذکر ہو چکا، نمبر 5 اعمال بد پر ملامت، برے اعمال پر ملامت کرنا، اور چھٹا ہے تنبیہ۔
قرآن کریم میں مثل کا لفظ یا مثل کا لفظ جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں دیکھنا چاہیے کہ اس سے آگے پیچھے واقعات کا ذکر ہے، تو اگر کسی واقعے کے ساتھ مثل کا لفظ آیا ہے تو وہاں عبرت کے لیے ہوتا ہے، تشبیہ اور مماثلت کے لیے نہیں ہوتا۔ مثلا سورہ یاسین میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور فرمایا ضرب لهم مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون۔ ان الفاظ میں لفظ مثل سے مراد نمونہ لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ پہلے کا دل جو ہے امرأۃ فرعون، کفر کے اس قدر غلبے کے باوجود کہ فرعون کے گھر میں رہتی ہے لیکن دل ایمان سے روشن ہے، اور دوسری طرف دیکھیے کہ نبی کے گھر میں رہتی ہے لوط۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تشبیہ کی حکمت جو ہے وہ ترغیب اور ترہیب ہی ہوتی ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ مشبہ بھی کی تمام کیفیات سے مخاطب واقف۔ اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مشبہ جس کی تشبیہ دی گئی ہو، ایک ہوتا ہے مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہو، ایک ہوتا ہے حرف تشبیہ جس حرف کے ذریعے تشبیہ دی جاتی ہے، ایک اور ہوتی ہے وجہ تشبیہ۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے ایک فائدہ کہ مشبہ کا مشبہ بھی کی طرح 100% ہونا ضروری نہیں ہے، کسی ایک چیز میں مشابہت دی جاتی، تشبیہ من کل الوجوہ مراد نہیں ہوتی۔ آپ کہیں زید کل اسد، زید شیر کی طرح، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ زید شیر کی طرح دھاڑتا ہے، زید شیر کی طرح 4 پاؤں پہ پھرتا ہے، زید شیر کی طرح حیوان ہے، زید شیر کی طرح جنگلوں میں رہتا ہے، غاروں میں رہتا ہے، زید شیر کی طرح چیر پھاڑ کرتا ہے، نہیں، ان تمام میں تشبیہ مراد نہیں۔ زید کل اسد فی الشجاعت، زید شجاعت میں بہادری میں شیر کی طرح ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ادات تشبیہ کو اڑا دیا جاتا ہے، حروف تشبیہ ذکر نہیں کیے جاتے، جیسے آپ کہیں زید اسد، حالانکہ کوئی کہ نا پلان کے ازمرے، تو وہ درمیان میں جو ادات تشبیہ ہوتے ہیں اسے بھی اڑا دیتے ہیں۔ زید شیر ہے، شیر، پہلے تو کہا زید شیر کی طرح ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ تشبیہ کی حکمت ترغیب اور ترہیب ہی ہوتی ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ مشبہ بھی کی تمام کیفیات سے مخاطب واقف ہو یا مشبہ میں مشبہ بھی کی تمام صفات پائی جائیں، بلکہ صرف تشبیہ کی وجہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں فرشتوں حوروں کی آنکھ کو تشبیہ دی گئی ہے بیض مکنون کے ساتھ، یعنی شتر مرغ کے انڈوں سے اسے تشبیہ دی گئی، حالانکہ عرب اس کی پوری کیفیت سے بھی ناواقف تھے۔ یا جیسا کہ قرآن عظیم الشان میں دوزخ کے پھل زقوم جو درخت ہے اس کی تشبیہ دی گئی ہے رؤوس الشیاطین کے ساتھ، حالانکہ شیطان کے سر سے قرآن مجید کے مخاطب اولین جو ہیں وہ تو ناواقف تھے،
ضرب الامثال میں ملحوظ مشابہت کی وجہ ہی ہوا کرتی ہے۔ تیسرا فائدہ، اس مثال اور تشبیہ کو مشابہت کی وجہ پر ہی مبنی رکھا جائے، جیسا کہ عالم بے عمل کی مثال میں گدھے کی مثال دی جس پر کتابیں لادی ہوئی ہوں، کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ یہ معنی نہیں لیا جائے گا کہ گدھا طاقتور ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، وہی معنی لیں گے وہی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ طاقتور ہونا تو اچھی صفت ہے، بوجھ اٹھانا اچھی صفت ہے، بری صفت نہیں ہے۔ لیکن یہاں مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ یہ عمل نہیں کر رہا اور ویسے ہی کتابوں کا بوجھ اپنے سورہ آل عمران میں 2، اعراف میں 1، یونس میں 1، ہود میں 1، ابراہیم میں 2، سورہ نحل میں 2، سورہ کہف میں 2، سورہ نور میں، عنکبوت میں اور روم میں ایک ایک بار ہے۔ حلال و حرام و محکم و متشابہ و امثال۔ مثال قرآن کریم کا 5واں بڑا حصہ ہے۔ واتبعوا المحکم، محکم کی اتباع کرو، وآمنوا بالمتشابہ، متشابہ پہ ایمان لاؤ، واعتبروا بالامثال، امثال سے عبرت پکڑو۔ امام ماوردی کہتے ہیں ابو الحسن، من اعظم علم القرآن علم امثالہ، قرآن کے اعظم علوم میں سے ایک علم اس کے امثال کا علم ہے۔ والناس فی غفلۃ عنہ، لوگ اس سے غافل ہیں، لاشتغالہم بالامثال واغفالہم الممثلات، امثال میں مشغول نصیحت کی ہے اور وعظ کیا ہے قرآن کریم میں جو امثال لائے ہیں۔ فرماتے ہیں وقال غیرہ، الاتقان لا رہے ہیں صفحہ 45 جلد 4، ضرب الامثال فی القرآن یستفاد منہ امور کثیرہ، اس سے بہت سے فائدے نکلتے ہیں۔ کون سے؟ التذکیر والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقریر وتقریب المراد للعقل وتصدیرہ بصورت المحسوس ہیں کہ امثال اس لیے لائی جاتی ہیں کہ معانی کھل کے سامنے آئے، پتہ چلے، یہ لائی جاتی ہیں لکشف المعانی۔ علامہ اصبہانی کہتے ہیں عرب جو ہے وہ امثال ذکر کیا کرتے تھے، تشبیہات دیا کرتے تھے، تو قرآن عظیم الشان بھی امثال و تشبیہات لائے تاکہ جہاں لغت میں
ان کی تمام اصناف کا قرآن مقابلہ کرے وہاں قرآن عظیم الشان کا غلبہ بھی ان پہ ظاہر کہ کلام تو انہوں نے بھی کیا، انہوں نے بھی کیا، کلام میں اندر تشبیہات وہ بھی لائے، قرآن بھی لائے، لیکن قرآن جو تشبیہات لایا اس کی طرح کی تشبیہات بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ پھر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امثال القرآن قسمان کے ساتھ اسے 2 قسموں میں منقسم کیا ہے۔ ظاہر مصرح بہ، ایک ظاہر ہے، اس کی تصریح کی گئی، وَكَامِنٌ لَا ذِكْرَ لِلْمِثْلِ فِيهِ، پہلی قسم مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، اور بھی اس کی طرح وَمِنْهَا انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها ومنها والبلد الطيب ومنها يود احدكم ان تكون له جنة، اور کامنہ جو ہے امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق ابراہیم بن مضارب بن ابراہیم سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسین بن فضل سے سوال کیا اور میں نے اسے کہا کہ آپ امثال عرب اور عجم قرآن سے نکالتے ہیں، کیا کتاب اللہ میں خیر الامور اوسطها، هل تجد فی کتاب اللہ خیر الامور اوسطها، درمیانی چیز؟ قال نعم فی 4 مواضع، 4 مقامات پہ ہے۔ قرآن نے کہا لا فارد ولا بکر عوان بین ذالک، نہ بوڑھی نہ بچی، ان دونوں کے بیچ میں، تو خیر الامور اوسطها ہوا نا۔ دوسری جگہ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما، نہ مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور فرمایا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اس کے بیچ میں رستہ اپناؤ، یہ بھی ہے۔ تو قرآن عظیم الشان کو جتنا کھولا جائے اتنا اس میں فوائد بڑھتے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ طویل حدیث ہے، طویل روایت امام ماوردی لائے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا هل تجد فی کتاب اللہ من جہل شیئا عاداہ، قال نعم فی موضعین، 2 مقامات پہ، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، دوسری جگہ وَإِذَا لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ،
فرمایا میں نے پوچھا کہ کیا قرآن میں یہ ہے کہ خبر معائنہ کی طرح نہیں ہوتا؟ شنیدہ کئی بود مانند دیدہ، دیکھی ہوئی بات سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر نہیں ہوتی۔ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ جل شانہ سے نہیں کہتے، اللہ نے فرمایا وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلبی کے لیے معائنہ ضروری ہوتا ہے۔ میں نے کہا هل تجد فی الحرکات البرکات، مشہور مثال ہے نا کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے، تو کیا قرآن میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو ہجرت کرے گا تو پائے گا نا، من جد وجد، محنت کرنے سے ملتا ہے، حرکت میں برکت ہے۔ میں نے کہا حل تجد کما تدین تدان، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، یہ قرآن میں ہے، حالانکہ ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرے گا برا پائے گا۔ بہرحال تفصیلات ہیں، قرآن کریم کو جتنا ٹٹولیں گے اتنا آپ کو نئے نئے جواہر ملیں گے۔ وقت کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور علم ہے جسے آپ احکام القرآن کے نام سے جانتے ہیں۔ چونکہ اتنا جاننا ضروری ہے کہ احکام القرآن کون سا علم ہے، کیا ہے اس میں، تعارف کے طور پہ میں اتنا کہہ دوں کہ قرآن کریم کا نزول انسانوں کو نیک کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا ہے۔ امر اور نہی کا دائرہ بڑا وسیع ہے، کھلا ہے، اس کو فقہ میں حل کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں نماز کا ذکر ہے، اوقات نماز کا نہیں۔ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، ہر وقت میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اس کا نہیں۔ نماز پڑھنے کا پورا طریقہ کیا ہے، تکبیر تحریمہ سے شروع ہوگا، سلام پہ ختم ہوگا، اس میں قیام ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں قاعدہ ہے، اس میں سجدہ ہے۔ قیام میں کیا پڑھنا ہے وہ قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ نماز کے لیے اس سے پہلے کی کیا فرائض ہیں، نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، نماز کے باہر کتنے فرائض ہیں، وہ قبلہ کی طرف ہوگا نماز، تو پھر ان احکامات کو قرآن سے حدیث سے نکالا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں فقہ۔ کچھ لوگ ہیں جو فقہ کے منکر ہیں، اب اگر انہیں بٹھا دیں کہ آپ قرآن سے نماز ہی ثابت کر دیں، کچھ لوگ حدیث کو نہیں مانتے، وہ قرآن سے کچھ ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر ہر چیز پہ چھری پھیر دیتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ جو حدیث کو مانتے فقہ کو نہیں مانتے، وہ بھی انہی کے مثل ہوتے ہیں، ذرا کم۔ جو چیز حدیث میں بظاہر انہیں قرآن و حدیث میں دکھائی نہیں دیتی اس کا انکار کر دیتے۔ ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے اللہ مذہبیہ قنطرۃ اللہ دینیہ، لا مذہب جو ہوتا ہے نا وہ اپنے لیے لا دینی کا رستہ کھول دیتا ہے، جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا کھاتا ہے اور جو مشکل ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے اسے پھینک دیتا ہے۔ جو مشکل کام ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اسے مشکل لگتے ہیں۔ تراویح 20 رکعتیں مشکل ہیں، 8 آسان ہیں۔ نے کہا ایک امام نے 8، چلو جی یہ والی حدیث صحیح ہے۔ یہ اتباع نفس ہے، خواہشات کی تکمیل ہے، یہ لادینی کا رستہ انہوں نے اس طرح سے کھولا ہوا ہوتا ہے۔ 3 طلاقیں ایک وقت میں، 3 طلاقیں نہیں ہیں، ایک طلاق ہے۔
کیونکہ انہیں سہولت ہے اس کام میں کہ ایک عورت کو 3 طلاقیں کوئی دیتا کیوں ہے؟ کہ وہ اگر معتبر نہیں ہے تو دیتا کیوں ہے؟ ایک ہی دے۔ ایک آدمی 100 طلاقیں دے دے اور آپ اس کے لیے مسئلہ بنائیں کہ نہیں جی نہیں اس نے تو 1 طلاق دی، بڑا غصے میں تھا جی۔ غصے میں جو روایت ذکر ہے کہ بہت زیادہ غصے میں ہوگا تو تب جو اس کے حواس کام نہ کرتے ہیں، وہ 1 2 3 کو سمجھتا ہے، بعد میں وہ بہانہ بناتا ہے۔ باہر کیف تو فقہ بہت ضروری ہے۔ احکام القرآن بغیر فقہ کے مجتہدین ائمہ کرام کے بغیر ملتے نہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، ہاں کھلا تو ہے، لیکن لاؤ کوئی مجتہد امام ابو حنیفہ جیسا، امام محمد جیسا، امام ابو یوسف جیسا، امام شافعی جیسا لے آؤ تو پھر تو ہم مان لیتے ہیں۔ آپ کسی ریڑھی پہ پکوڑے بیچنے والے کو تو مجتہد نہیں نہ کہہ سکتے۔ آپ کسی کو پیسے دے کر کھجوریں کھلا کے، اسے باہر کی کھجوریں منگوا کے اسے کھلا کے آپ اسے مجتہد بنا دیں، وہ بھی مجتہد نہیں ہوتا، وہ بھی کسی پیخور ملا کا یا نورستان ملا کا یا قندوز ملا کا یا ان کا مقلد ہوتا ہے، ان سے پوچھتا ہے۔ تو میں کسی قندوز ملا کا یا آپ کسی تابعی کو امام بنا لیں، ہمیں کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ بہت بڑی شخصیت تھے، صرف ان کی شخصی تقلید ہم کرتے ہیں، علمی تقلید کر رہے ہیں بھائی۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں الناس عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، سارے لوگ عیال کی اولاد کی طرح امام ابو حنیفہ کے لیے، اور ہیں بھی۔ یہ جتنے بڑے بڑے محدثین اور فقہاء ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر رہے ہیں، باقی تو سارے ان کی شاگردوں میں آتے ہیں۔ آج بھی فقہ حنفی دنیا کے دوسرے فقہوں سے بڑھ کر زیادہ اسلامی ممالک میں نافذ العمل ہے، اور جتنی فقہیں اور ہیں ان کا ائمہ متاخرین ہیں، امام ابو حنیفہ متقدمین میں سے، وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم میں شامل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے امام بخاری کا کسی حدیث پہ نقد کرنا دلیل نہیں ہے۔ امام بخاری تو بعد میں آیا ہے، ہو سکتا ہے اس تک جب روایت پہنچی ہو، اس روایت میں کوئی لوگ ایسے آ گئے ہوں جس سے روایت متاثر ہو گئی ہو۔ یہ امام ابو حنیفہ کے لیے دلیل تو نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے دلیل ہے۔ سمجھیں میری بات پہ؟ ایک روایت جو امام ابو حنیفہ کو پہلے پہنچ گئی تھی اور بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، میں آپ کو سلسلہ بتا دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں امام ابو یوسف کے، امام ابو یوسف استاد ہیں امام محمد کے، امام محمد استاد ہیں امام شافعی کے، امام شافعی استاد ہیں امام احمد بن حنبل کے، امام احمد بن حنبل استاد ہیں امام بخاری کے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ تو ساری اولاد بنتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، علمی اولاد۔ تو پھر کہتے ہیں امام بخاری نے ایک روایت نقل کی اور بخاری میں وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں وہ روایت صحیح، بخاری میں آئی نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے روایت، تو ٹھیک ہے آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ تک جب پہنچی تھی تو وہ تو خیر القرون تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم افشوا الکذب، جھوٹ تو بعد میں پھیلا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو تابعی ہیں، 17 صحابہ سے ملاقات ہوئی،
بہرکیف احکام القرآن کا جاننا نہایت ضروری عمل ہے جو فقہ کے ذریعے سے جانا جاتا ہے، اور بڑے بڑے مجتہدین علماء قرآن کریم کی آیات سے احکام قرآن نکالتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے اس پہ کام کیا ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ چوتھی صدی ہجری کے بڑے عالم ہیں، 370 ہجری کو وفات پائے۔ انہوں نے ایک جامع اور مفید کتاب لکھی ہے اس حوالے سے۔ بر صغیر کے ایک مشہور عالم ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر احمدی پڑھی ہے، تفسیرات احمدیہ، اس موضوع پر تحریر فرمائی ہے۔ اردو زبان میں اور بھی علماء نے اس پہ کام کیا ہے اور ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے خلاصتاً ذکر کر دیتا ہوں۔ التبیان فی علوم القرآن میں علامہ صابونی نے رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن پر مشتمل تفاسیر کا ہمیں نمونہ بتایا تھا اور ہم اسے پڑھ چکے ہیں۔ میں صرف ان تفاسیر کا مختصراً ذکر کر دیتا ہوں۔ احکام القرآن جسے تفسیر جساس کہتے ہیں، احمد بن علی الرازی الجساس کی لکھی ہوئی فقہ حنفی، اور احکام القرآن ہیں علی بن محمد الطبری لکیہ حراسی کی لکھی ہوئی شافعی، تفسیر لکیہ حراسی کے نام سے مشہور ہے، اور الاکلیل فی استنباط التنزیل جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، شافعی المذہب ہیں، تفسیر سیوطی کے نام سے مشہور ہے۔ احکام القرآن مالکی محمد بن عبداللہ اندلسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تفسیر ابن العربی کے نام سے۔ الجامع لاحکام القرآن فقہ مالکی محمد بن احمد بن فرح القرطبی، یہاں کتاب پڑھی ہے، قرطبی تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے۔ کنز العرفان شیعی مقداد بن عبداللہ السیوری کی تصنیف ہے، تفسیر سیوری کے نام سے مشہور ہے۔ الثمرات الیانعہ زیدی فرقہ زیدیہ کی یوسف بن احمد الثلاثی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور تفسیر زیدی کے نام سے مشہور ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔